نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سب پیاری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ لوگ دعا سیشن کے لیے تیار ہیں؟ آج جو دعا ہم لائے ہیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں مانگا کرتے تھے۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، میرے گناہوں کو معاف کر دے، سب گناہوں کو بخش دے جو تھوڑے ہوں، کلہ، ہر گناہ، کلہ جو ہے سب آتا ہے، کلہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، دقہ جو تھوڑے ہوں، دقہ جو ہے وہ ذرہ برابر، یعنی ایک ایٹم جیسا نا، چھوٹا ذرہ برابر چیزوں کو اس کے لیے آتا ہے، یعنی اتنے چھوٹے جو گناہ ہیں اے اللہ تو اسے بھی بخش دے۔ دقہ و جلہ، جلہ کیا ہے؟ موٹا بھاری، دقہ کے اپوزٹ ہے، تو جلہ ہے جو موٹا ہے، بھاری ہے، اور وہ اولہ جو سب سے پہلے کیا تھا، جب نام اعمال میں ہمارے گناہ لکھے جانے لگے، ہم کو پتہ نہیں کب سے شروع ہوا تھا، ہم کتنے چھوٹے تھے، کب تھا، اور نیکیاں بھی اور برائیاں بھی لکھی جا رہی تھی ہمارے نامہ اعمال میں، تو جو سب سے پہلا گناہ مجھ سے ہوا تھا، یا اللہ اب کس کو یاد ہے کہ میں نے کون سا گناہ پہلا کیا تھا؟ اللہ کو معلوم ہے، تو وہ گناہ بھی تو وہ ہمیں تو یاد نہیں ہے، کہ شعور بھی نہیں تھا اس وقت پہ ہمیں گناہ ہوا ہوگا۔ تو جس وقت لکھا جانے لگا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو جب شعور میں آ جائے تو انسان کو دعا کر لینی چاہیے کہ ہمیں اس پر ہمارا عمل کر لینا چاہیے۔ تو یا اللہ ہم اس گناہ کو بھی ہمارے معاف کر دے جو سب سے پہلے میں نے کیا تھا، مجھے تب اس وقت شعور بھی نہیں تھا، وہ آخرہ، اور ہماری آخری گناہ جو بھی ہوگا ہمارا۔ تو آج صبح سے لے کر اب تک کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا؟ انالائز کیجئے اپنے آپ کو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے تمام اعمال میں کیا کچھ چلا جاتا ہے۔ جب ہم شعوری طور پر سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا بولتے وقت ہمارے چہرے کے تاثرات جو ہیں، ایکسپریشنز جو ہیں، کوئی دل میں ہم نے کسی کے لیے ایک بدگمانی پال لی تھی، یا خیال گزر گیا، کوئی ججمنٹ کسی کے بارے میں ہم نے قائم کر لی، پتہ نہیں نا ہمیں کون سا گناہ اب تک جو ہوا ہے ہم سے، ہو سکتا ہے صبح بھی ہوا ہوگا، ابھی ہوا ہوگا، پتہ نہیں، تو وہ بھی معاف کر دے۔ وہ علانیتہ و سرہ، اور جو کھلے میں نے کی گناہ، اور جو چھپے ہوئے کیے، سارے گناہ معاف کر دے۔ اب اس میں کچھ بچا ہے آپ کے لیے؟ آپ نے کیا مانگا؟ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ذرہ برابر ہے، موٹے سے موٹے گناہ، اور جو پھر جو اول میں کیا، جو آخر میں کیا، جو اعلانیہ کیا، جو چھپ کر کیا، تمام گناہ معاف کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے گناہ کا ڈیفینیشن، کہ جب آپ کوئی ایک بیڈ تھنگ آپ کرتے ہیں، کوئی ناپسند چیزیں کرتے ہیں، اور آپ چاہتے نہیں کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ چلے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ ہے۔ تو واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، اور بچے تو بہت ہی نوٹ کرتے ہیں نا ایسی چیزوں کو۔ مثلاً دیکھیں، اگر آپ دوسروں کے سامنے بچوں کے ساتھ اچھے سے بات کریں تو وہ سوچیں گے کہ ان کو کیا ہو گیا، باقی وقت تو امی اس طرح بات نہیں کرتی، آج جو ہے کسی کے سامنے تو بہت اچھا بات کر رہی ہیں۔ تو وہ ہمارے سختی کے لہجے سے اتنا یوزڈ ہو گئے ہیں، ہماری باتوں کے انداز
سے بھی یوزڈ ہو گئے ہیں، تو دوسروں کے سامنے جو تمیز سے بات کر کے ہم کیا سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ہمیں دو رخیہ پن ہے، یعنی لوگوں کے سامنے ایک ہمارا رویہ ہے اور لوگوں کے پیچھے دوسرا رویہ، تو دوسروں کے سامنے کچھ اور، اکیلے میں کچھ اور، تو بچے یہ بھاپ لیتے ہیں۔ اور گناہ جو ہے نا وہ اسی طرح دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ اور کبیرہ یعنی بڑے گناہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے گناہوں سے بچ جائیں گے تو ہم بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ نا چھوٹے کتنے ایسے یہ ہیں جس سے ہمارے چھوٹے گناہ جھڑتے ہیں، جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں بھی ہمارے چھوٹے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو ہاتھ سے کیے، جو منہ سے کیے، جو آنکھ سے کیے، ہر گناہ ہمیں جھڑتے رہتے ہیں وضو کرتے وقت۔ تو ایسے کئی مقام سے بتائے گئے ہیں حدیث میں جس سے ہمارے چھوٹے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے چھوٹے گناہوں کے بارے میں فکر مند نہ رہیں، تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اوکے میرے گناہ تو جھڑتے جاتے ہیں تو وائی شوڈ آئی وری، نو، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنے چھوٹے گناہوں پر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حقیر سمجھنے والے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ آدمی پر جمع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تو چھوٹا سا گناہ ہوا، کیا بڑی بات ہے، چھوٹے جو گناہ ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، مگر ہم اس کو حقیر مت جانا کیونکہ یہ جمع ہوتے ہوتے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ایک بیابان زمین پر ہو اور اس کو اور قوم کے کھانے کا تیار کا وقت آ جائے تو ایک آدمی جائے تو ایک تنکا لے آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سے ملتا ہے اس بات کو کہ جیسا کہ کوئی آپ جنگل میں ہیں تو کھانا پکانے کا وقت آ گیا تو ایک آدمی جائے تو ایک تنکا لے کے آئے، دوسرا جائے تو ایک اور تنکا لے آئے، یہاں تک کہ لکڑیوں کا جو ڈھیر جمع کر لیں۔ پھر وہ آگ تنکا ہی تھا، یاد رکھیے تنکا ہی تھا، مگر سب جمع ہو کر آگ بھڑکائے تو وہ جو کچھ اس میں ڈالے پکا لے۔ تو مطلب کیا کہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے، دیکھیں ایک آدمی گیا تھا بس تنکا لے کے آیا، مگر تنکے سے آگ بھڑکی اور آگ بھڑکنے سے کھانا پک گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چیز کو ہم بڑی نہیں سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا۔ تو جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں تنکا برابر ہے، اگر اسی کو جمع کر لینا تو اس گناہ کی آگ میں ہم بھڑکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ شرم، خوف اور اس کو سنگین خیال کرنے کا تصور ہوتا ہے جو اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بڑے گناہوں کا اس طرح ہم وی لک انٹو اٹ کہ ہم کو شرم آتی ہے، ہم کو خوف بھی ہوتا ہے، اور اس کے جو سنگین ہونے کا جو ڈر ہے، ہمارے خیال میں دل میں ڈر آتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے صغیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اور کبھی صغیرہ گناہوں کے ساتھ کم حیا یا لاپرواہی اور ترکہ خوف، خوف کو چھوڑ دیتے اور اسی گناہ کو صغیرہ جاننا ملا ہوتا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، فرض کرو ایک صغیرہ چھوٹا گناہ ہے تو اس کو ہم چھوٹی سی بات ہے، کم حیا کرتے ہیں، لاپرواہی سے برتتے ہیں، خوف نہیں کرتے اور اس گناہ کو حقیر جانتے ہیں ہم، تو جس کو کبیرہ گناہوں کے ساتھ ملا دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے گناہ پھر کبیرہ گناہ میں جا کے شامل ہو جاتا ہے، بلکہ اس کو بڑے رتبے پر رکھ دیتا ہے۔ تو ہماری سوچ جو ہوتی ہے نا وہ بھی ہمارے گناہوں کو یا تو صغیرہ یا کبیرہ کر دیتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے معافی طلب کریں، کیونکہ واقعی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کب کیا سرزد ہو گیا۔ تو اس لیے ہم پھر سے ایک بار اس دعا کو شعور کے ساتھ مانگیں گے اور کوشش کریں، یاد کیجئے اس دعا کو، اور سجدے میں بھی اس دعا کو مانگا کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اور آپ کو سب جانتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ ایک انتہائی
आजिज़ी वाली पोजीशन होती है नमाज में, और अल्लाह को सजदे में किए हुए दुआएं कबूल होती हैं। तो आप कई लोग पूछते हैं कि सजदे में हम क्या मांगे, कितनी प्यारी दुआ है कि आपकी बख्शिश हो जाए तो और क्या चाहिए हमें ना, कि आपके सारे गुनाह छोटे बड़े जाने अनजाने, खुले किए हुए छुपे किए हुए, सबसे पहले किया हुआ सबसे आखिर किया हुआ तमाम गुनाह की अगर आपकी किताब अगर खाली हो जाए गुनाहों से तो और क्या हमें चाहिए इंशाल्लाह। तो इस शऊर के साथ हम मांगेंगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रह। इसी के साथ आज का इस सेशन हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे अगर ज़िंदगी बाकी रही तो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।